الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں سارے لوگ ذرا نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے. حضرت علامہ گلزار صاحب قبلہ مقدس اللہ علی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا شہزاد عالم صاحب قبلہ زیرہ مجدور، حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ. ان علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا بس ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اگر حدیث سننا چاہتے تو ذرا محبت سے بولیے سارے لوگ یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ. میری تاریخ جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر نے میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ. سنیے مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 36 کتاب العلم فصل ثانی حدیث نمبر 28 حدیث نمبر 28 سے سطر 1-2 کی حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سرکار فرماتے ہیں ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجتا ہے. یہ امت کے بھولے ہوئے احکام کو یاد کراتا ہے اور نبی کے مردہ سنتوں کو زندہ کر دیتا ہے. دنیا میں مجددین بہت تشریف لائے. توجہ کرنا حضرات، پہلی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت عمر بن عبد العزیز تشریف لائے. دوسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام ابو الحسن حضرت امام محمد بن ادریس شافعی تشریف لائے. اور تیسری صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام ابو الحسن اشعری تشریف لائے. اور چوتھی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام محمد ابو حامد السرائینی تشریف لائے. اور پانچویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام غزالی تشریف لائے. اور چھٹی صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام فخر الدین رازی تشریف لائے. اور 7ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام تقی الدین الدقیق تشریف لائے. اور 8ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت امام زین الدین عراقی تشریف لائے. اور 9ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تشریف لائے. اور 10ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر کے حضرت اللہ علی قاری تشریف لائے. اور 11ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر کے حضرت مجدد الفیضانی تشریف لائے. اور 12ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ تشریف لائے. اور 13ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر کے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی تشریف لائے. اور 14ویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد بن کر 10 شوال المکرم 1272 ہجری شنبہ کے دن محلہ چسولی بریلی شریف میں امام احمد رضا خان تمام تر علوم و فنون میں جامع بن کر پروردگار عالم نے لوگارتھم کا ایکسپرٹ بنا کر اخلاقیات کا ایکسپرٹ بنا کر میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ بنا کر فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی کا ایکسپرٹ بنا کر ارضیات کا ایکسپرٹ بنا کر علم النحو میں ایکسپرٹ بنا کر علم الصرف میں ایکسپرٹ بنا کر علم
حدیث میں ایکسپرٹ بنا کر, علم تفسیر میں ایکسپرٹ بنا کر, بلکہ نیوٹن کا باپ بنا کر, آئنسٹائن کا دادا بنا کر, تمام سائنسداں جن کے سامنے پرائمری کے اسٹوڈنٹ نظر آتے, اس نے مکتب نظر آتے, اللہ نے وہ تمام تر طاقتیں دے کر امام احمد رضا خان کو بریلی کی دھرتی پر پیدا فرمایا. امام احمد رضا خان آپ تشریف لاتے ہیں, تصرفات کی کروٹیں لیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں, لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر حملہ کر رہے ہیں. آپ نے سائنس میں قلم اٹھایا اور ذرا سائنسی کارنامے کو ایک فہرست میں ملاحظہ فرمائے. 1896 دنیا میں سب سے پہلے اس سائنٹسٹ نے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا, وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے. سبحان اللہ. 1908 دنیا میں سب سے پہلے اس سائنٹسٹ نے لیبروسی نن کمیونیکیبل ڈسیز کی ڈسکوری کی, وہ کوئی اور نہیں عصمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بردار, تائید رحمانی کا علی کا حامل, حقائق قرآن کا ماہر, دقائق آیات کا عارف, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے. 1909 دنیا میں سب سے پہلے اس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا, وہ کوئی اور نہیں فخر زمین و زمان, تاجدار اہل سنن, منبع علم و فن, زینت باغ و چمن, شیر حق باطل شکن, ظاہر الفتاوی والشرع, کامل التقوی والورع, خلیق عظیم, مذہب تحقیق و تطبیق, کامل الادراک, واضح فصاحت و بلاغت, عباس پہلے حقیقت و معرفت, فیاض راہ شریعت و طریقت, امام جلیل الشان. 1915 میں دنیا میں سب سے پہلے اس سائنٹسٹ نے فلو ڈائنامک صحیح نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی واٹر کی 315 قسمیں کی, 350 قسمیں کی, وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1916 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں 311 قسمیں کی, وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1919 دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ایٹمی پاور پر الکلمۃ الملہمہ لکھ کر کے وہ مزقناہم کل ممزق سے دلیل لے کر کے استدلال کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوری کا جنازہ نکال کر کے جس نے زیر زمین دفن کر دیا, وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان کی ذات ہے. 1919 عیسوی میں دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے حرکت زمین کے خلاف 105 دلیلیں دے کر کے اور فوز مفید سرکت حرکت زمین 4 کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا, اے دنیا والوں, زمین گھوم نہیں رہی ہے بلکہ زمین اپنی جگہ قائم ہے, ثابت ہے, غیر متحرک ہے, وہ کوئی اور نہیں ہمارے امامانہ حضرت کی ذات ہے. سبحان اللہ. اسی لیے پوری دنیا کا خوش عقیدہ سنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چٹانوں پر 2400 گھنٹے خون عقیدت سے یہ لکھنے کے لیے تیار ہے, اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ارے علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. کس سمت آ گئے ہیں, سکے بٹھا دیے ہیں. السلام علیکم.